ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے، آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے؟ ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے؟ صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے جو چیز چاہے بولتا رہے؟ نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں، اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا۔ آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں۔ آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں۔ انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا، اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا۔ ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا۔ لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا، تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو، اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا۔ کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں، تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے۔ اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا۔ جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا۔ یوں اگر تم سچے ہو، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے۔ توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی۔ علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی، لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے۔ یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں؟ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں کیوں سلام پڑھوں؟ کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں؟ میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا۔ کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ، کہا نکل 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 جا، کیا بنا کر؟ دشت رجیم بنا کر۔ اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لعنت کی جاتی رہے گی۔ لیکن وہ جبریل شاگرد تھا، جیسے سنا احترام کرنا، علم نہ دیکھا، تقوی نہ دیکھا، نورانیت نہ دیکھی، اللہ تیرا حکم ہے، جھک گئے تو کہا جا، تو سید کے سامنے جھکا، تجھے بھی سید الملائکہ بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل
फिक्र ताजदारे करबला सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है, हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी है, जहरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मिट्टी से, जिस मिट्टी पे हुजूर ने पैर रख दिया कदम, उससे भी इश्क है। अल्लाह अकबर, मिट्टी तो मिट्टी है। लोग कांटों से नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें महबूब से प्यार होता है वो हबीब के शहर के कांटों को भी यूं मनाते हैं। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा का मतलब, कहते हैं ना, दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हज़रत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है। जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100-100 बार गया, लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी क्यों प्यारा होता है। रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ, मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे। का नहीं, वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं। ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा, ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं, उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों, जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना, अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबे किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता। कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो, ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो? ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता इत्तेहाद है, जिसे हुसैन कहते हैं, उनसे दूर करोगे तो कौम को कहां ले जाओगे? उनसे दूर जाओगे तो यजीदी बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो फिरौन बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो नमरूद बन जाओगे। लोगों, इसलिए याद रखना, बहुत ख्याल रखना। लोग आज माइक पर बैठ करके कितना भी कूद फान कर ले, लेकिन एक दिन वो आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन सबको अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। यहां कुछ भी कह ले, यहां कुछ भी कर ले, ये 2 दिन की है दुनिया,
بہت زیادہ دن تک کہ آپ کی کذابی نہیں چلے گی. دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے، لیکن آپ سرے کذاب ہو، آپ نیرے کذاب ہو. جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ابن کذاب ہے. ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مولا کا قول ہے، حبیب خدا کا قول ہے. وہ میں بعد میں پیش کروں گا، وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں. یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستان کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں. احمد ابن حنبل کو امام شافعی اپنے میلے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے. احمد ابن حنبل اس کو جو ہے وہ دھلتے اور دھلنے کے بعد وہ پانی پھینکتے نہیں بلکہ اٹھا کر کے پی جاتے تھے. یہ کون احمد ابن حنبل ہے؟ جن کے مقلدین میں غوث الاعظم دستگیر ہے. یہ ہے مقام ادب، یہ ہے مقام. ارے شافعی کا جب اتنا ادب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا ادب کرتا ہوگا اس کا کتنا ادب کیا جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ جن کی تعظیم کرتے ہوں ان کا کتنا ادب کیا جائے گا، ان سے کتنی محبت کی جائے گی. کون ہے وہ لوگ، کون ہے جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو صحابہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ مجھے ان کے نام بتائیں. کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر غوث الاعظم تک، غوث الاعظم سے لے کر امام مہدی تک، قیامت تک؟ کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر کے منبر سے نیچے اترا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کی طرف گردن نہیں پھیر سکتے، کسی کی طرف گردن نہیں کر سکتے. لیکن خطبے کے درمیان مولوی نہیں، نبیوں کا امام، امام الانبیاء منبر سے نیچے آ رہا ہے. کون ہے وہ بندہ جس کے لیے نیچے آ رہا ہے؟ اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اسی کو حسین جس کی یاد منانے آئے ہو نا. اور یہ محفل کسی کے بھروسے نہیں ہوتی، یہ محفل میں کوئی صدر نہیں ہوتا. یہاں صدارت اس محفل کی پنجتن کی ہوتی ہے، یہاں پنجتن صدارت کرتے ہیں. یہاں شیرنی تقسیم ہو یا نہ ہو، یہاں بی بی زہرا خیرات تقسیم کرتی ہے. ہاں آنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، یعنی تمہارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم گمراہ تھے تمہیں ہدایت دی، تم بھٹک رہے تھے تمہیں صراط مستقیم دکھایا، تمہارے درمیان قرآن پہنچایا، پتھر کھائے لیکن تمہیں اللہ کا رستہ بتایا. اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کیا مانگتا ہوں؟ آقا فرماتے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. بات محبت کی ہے، دل کے کان سے سننا، بہت غور سے سننا. آقا نے قرآن میں اللہ نے آقا سے کہلوایا قل، حبیب آپ کہہ دیں، محبوب آپ کہیں. یہاں سے لے کے وہاں تک بہت سنجیدگی کا ماحول ہو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان باتوں کو ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے. اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن اگر کسی کو حسین کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں پہلے قرآن لانا پڑے گا. اگر کسی کو اہل بیت کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں حدیث لانی پڑے گی، کیونکہ میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں. پہلی دلیل قرآن ہے. حبیب آپ کہہ دیں آپ، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت دار میں ابو لہب بھی تھا. مکے کے بہت سارے لوگ رشتہ داریاں جوڑے ہوئے تھے. آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رشتہ داروں سے ہم محبت کریں تو وہ کون لوگ ہیں آقا جن سے ہمیں محبت کرنی ہے؟ آقا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین،
اور قیامت تک ان کی جتنی اولادیں ہیں، اس آیت میں ان سب کے لیے تم پر محبت فرض کر دی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیں جب یہ بات صحابہ نے سن لی تو پھر کیسی محبت کی اہل بیت سے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر، جو صحابہ کا امام ہے، امام الصحابہ ہیں۔ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں۔ چہرہ دیکھ کے کہتے او حسن، تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہے۔ اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گردن پر۔ ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے۔ ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں۔ اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو۔ اللہ اکبر! بٹھایا حسن کو کس شان سے، ایک سینے پر ایک پیر، دوسرے سینے پہ دوسرا پیر، اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں، وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے، وہ حسن مجتبی کو بٹھائے، وہ بھی کب بچپن میں، کب اپنے بڑھاپے کی عمر میں۔ اپنی داڑھی سفید ہے، علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے، لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کسی سے دیکھا نہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کی امیر ہو، صحابہ کے امام ہو، نبی کے شاگرد ہو، داڑھی سفید ہے، لوگوں میں بزرگ ہو، لوگوں میں محترم ہو، وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے، ہجرت میں ساتھ لے گئے، جہاں گئے ساتھ، غزوات میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ! اہل بیت کی محبت جو ہے نا، وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا، نہیں کہا تھا۔ حضور نے بس کہا تھا محبت کرو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی، جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا۔ بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا۔ بخاری مسلم تو بعد میں آئی، ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا۔ صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا، حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا، لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ توجہ، کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا۔ تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا۔ ایک جملہ محبت اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی، سمیٹ دی، سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا۔ یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی محبت کا عنوان ہے، ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا۔ محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا۔ محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہو تو ان کو نظر دینا، اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا۔ سبحان اللہ! دراصل یہ باب محبت سے ہے۔ محبت کا عنوان یہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ، میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتا رہے، تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے، اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا۔ دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان کوئی کرتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم
आशिकान अहले बैत अपने खून को निचोड़ कर हुसैन के नाम पे तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह, सुभान शरबत अल्लाह। की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जानों का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते, इसलिए हम मातम नहीं करते, क्योंकि जानों पे जुल्म करना ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों, मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो। बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते, ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले, उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया, इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए, इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा, उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया, बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते, अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है, जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है, ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे कयामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है, जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने
इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया वो रस्सी क्या है? फरमाया नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। इन 3 चीजों को तुम पहले अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस उठा करके देखे, उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है? तवज्जो फरमाएं, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं, ये क्या पागलपन है? हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं, ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें, हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतिमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं, जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों से कह दो सब लोग जमा हो जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आका अपनी कस्बा पर बैठ गए और बैठने के बाद मेरे रसूल ने हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, वो खुतबा जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा याद है, खुतबा हज्जतुल वदा पे तकरीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो? जिस वक्त मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का, वो हज का आखिरी खुतबा दिया जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। लोगों, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं 2 चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं, मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो, नहीं, ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा 2 भारी चीजें, शकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको शकल कहते हैं। शकील, बहुत वजनी, बहुत मजबूत। फरमाया 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहां तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है, लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे,
تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں, انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے, تو حضور نے دو چیزیں چھوڑی. دو چیزیں فرمایا, کتاب اللہ, پہلی کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے. جو دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے دونوں کا دامن پکڑو اور داڑوں سے پکڑو, اسے چھوڑنا نہیں. جب تک کہ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تمہیں گمراہ کیا نہیں جا سکتا. اسی پہ گفتگو ختم ہونے والی ہے. نوجوانوں, دل کے کانوں سے اب اس بات کو تم داڑوں سے پکڑ لو, دل میں اتار لو. آقا نے گارنٹی دی, جب تک کہ ان دو چیزوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑو گے تمہیں گمراہ نہیں کیا جا سکے گا, کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. پہلی چیز کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پہلی چیز تو کتاب اللہ فرمائی, اللہ کی کتاب, کتاب اللہ دے دیا کیونکہ وہ اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي, اور میری اولاد, میری اہل بیت, اس کا دامن بھی پکڑ لینا, اس کو بھی مت چھوڑنا, گمراہ نہیں ہو سکو گے. کچھ لوگوں نے کتاب کو پکڑا اور کتاب پکڑنے کے بعد اتنی کتاب پر توجہ دی, مظاہرے قرات ہو رہے ہیں, دارالعلوم قائم ہو رہے ہیں, مدارس قائم ہو رہے ہیں, حفظ ہو رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کتاب اللہ کو پکڑا, اہل بیت کو چھوڑ دیا. حضرت حسین تو یوں تھے, حضرت حسین تو یوں تھے. میں کہتا ہوں اتنی بھی جگہ تمہارے دل میں میرے امام کے لیے نہیں. ارے یہ نہیں کہتے حضرت بخاری, حضرت مسلم, حضرت ابن ماجہ, جب بھی نام لیتے ہو امام بخاری, امام نسائی, امام ابن ماجہ, اور میرے امام کو امام نہیں کہتے. ارے بخاری کو امامت ملی کہاں سے؟ حسین کی جوتیوں کی خیرات بخاری تک پہنچی ہے تو امامت ان کو ملی ہے. ارے بخاری جس کی نالین کے صدقے میں امام بنتا ہے لوگ ان کو امام کہتے ہیں, اور جس کی امامت کا اعلان نبیوں کا امام کرتا ہے ان کو لوگ امام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ کہیں, لیکن آپ سے کہتے آپ کو کہنا ہوگا. جس پر امامت ناز کرتی ہے وہ امام حسین. تو کچھ لوگوں نے قرآن کا دامن پکڑا, اہل بیت کو چھوڑ دیا, اس لیے اہل بیت کی محبت حلق سے نیچے نہیں اترتی. کچھ لوگوں نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو کہا قرآن میں تو 40 پارے تھے, وہ 30 ہی رہ گئے ہیں, باقی کے پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تک کہ آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ کہ ہماری قوم کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھو قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. اگر بے اور سین کو جمع کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بس, یعنی بس اتنا ہی قرآن ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. قرآن چپ نہیں ہے, قرآن بول رہا ہے نا, قرآن بول رہا ہے. بے سے شروع, سین پہ ختم, بے سین بس. کا 40 کا خطبہ نہیں پڑھو, یہ تمہاری عقل کی جو ہے وہ دیوالیہ پن ہے, بس اتنا ہی ہے. تو بس اتنا ہی ہے تو کچھ اور بھی آئے گا کبھی, سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں قدرت آواز دے گی اس بس کو پلٹ تو صحیح, اس بس کو پلٹ. پہلے بے آگے تھا, سین بعد میں تھا تو ہو گیا بس, اور پہلے سین آ گیا اور بعد میں بے آ گیا جسے آپ با کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے بس یہی ہے اور سب یہی ہے, پورا کے پورا یہی ہے. اب اس پہ اختلاف نہیں کرو, اس پہ لڑائی مت کرو. قرآن کے 30 ہی پارے ہیں, پارے تو بعد میں بنے ہیں. قرآن کے 114 سورتیں ہیں تو پورا قرآن یہ ہے, پورا قرآن یہ. تو ایک طبقے نے قرآن کو پکڑا, اہل بیت کو چھوڑا, اور ایک طبقے نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو یوں بھی کر دیا کہ قرآن مکمل نہیں, ادھورا ہے. اس نے خیانت کی اور اس نے خیانت کی اور اس نے یہ کیا. ہم کہتے نہیں, قرآن پورا ہے,
اہل بیت کا دامن پکڑ کے صحابہ کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کی. ہم کہتے وہ اہل بیت والا کبھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو گالیاں دے، اس لیے کہ صحابہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں کہ جن لوگوں نے تن من دھن کی قربانی دی. جب کوئی نہیں تھا تب وہ حضور کے آگے پیچھے تھے، اپنا مال حضور کے قدموں پہ نثار کرتے تھے. اس لیے دونوں کو پکڑنا ہوگا، اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کے راستے پر ہے. اس لیے ہم لوگوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا. اسی لیے ہم جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں کو یوم قرآن بھی مناتے ہیں، یوم نزول قرآن بھی مناتے ہیں، شب نزول قرآن بھی مناتے ہیں. اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں، آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے. یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے. اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں. ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا. عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی. ایسا عاشق ہے. انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی. اللہ اکبر. مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں. یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا. تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہیں. ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا. امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے. ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے. دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی. صحابہ وہ تھے. آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں. اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی. صحابہ بلاتے تھے. اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں. اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیوں، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں. محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے. ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ. کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے. تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں.
شاہ عبدالعزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے. اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی. ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تو جب شاہ عبدالعزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبدالعزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں. اور یہ جو شاہ عبدالعزیز ہے نا، وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف میں نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا. اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو. پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو. اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے. ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ. میرے بھائیو، تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے. میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا کب جاؤں گا مالیگاؤں. تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں، کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے. بلکہ دعا یہی ہے، اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو. یہ اپنی دعا ہے، اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے. ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا، حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے. امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا، امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی، امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی. اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے کتاب کا نام بھی لے لیں گے، کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے کہاں سے. تو ٹھیک ہے میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا. سب ہم ہی کریں گے، آپ کس دن کے لیے ہو، آپ ہی کچھ کیا کیجئے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کفن میں لے جاؤ. امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید. جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے، بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے. ہاں یہ سستی، اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو. مرو بستر پہ، مقام شہادت کا پاؤ. کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو. اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے. پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے، یہ محبت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. ہاں اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا. میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے. پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں. مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے. ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے. ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے. کہاں حسین، کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر. میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا. اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا. لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں. میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے. اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ وہ ہمارے حضور کے غلام ہیں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے. امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے.
مدینے شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں. کسی نے امام محمد باقر سے کہا، اے حضرت باقر، اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی. یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں. بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی، آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. تو بات وہ بھی پڑھ دوں شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں. میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے. کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں. کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں. تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے. اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے. وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی. تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے کہ یہ اس لیے؟ فرماتے اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے. جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں. پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں. صرف نبی پر نہیں، آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں. اجازت ہے، آ سکتا ہوں. ایک خادم گیا، اے حضرت جابر، امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں. آپ غصے میں آ گئے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ حضور کی اولاد ہیں. میں خود جاتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا، بولو آ جائیں، گھر تو آپ ہی کا ہے، آ جائیں. اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے مجھے اطلاع کر دینا، وہ وہاں سے نکلیں گے، میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ صحابی کا مسلک ہے، صحابی کا. اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں. وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں. اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے. کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے. تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے؟ نابینا ہو گئے تھے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا. کس نے؟ سفید داڑھی ہے،
नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया, कहा आप पहले बैत हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है, खुशबू। जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।